ہم مسلمانوں کا قبلہ کون ہے؟ کعبۃ اللہ، پچھم نہیں ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہے۔ یہ تو ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں سے سمت جو ہے وہ کعبے کی پچھم کی طرف ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ پچھم منہ گھوم کے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پچھم منہ گھوم کے نماز نہیں پڑھتے، ہم تو کعبے کی طرف گھوم کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے آپ متوجہ الی جہت المغرب نہیں کہتے، جب ہم نیت باندھتے ہیں تو متوجہ الی جہت المغرب نہیں کہتے، متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریف۔ سبحان اللہ۔ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی باہر سے تشریف لائے ہوئے دو عظیم خطبہ کا خطاب سننا آپ کو باقی ہے۔ نثار جمیل سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ اعظمی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ جو راجستھان مکرانہ سے تشریف لائے، ان حضرات کا خطاب ہونا ہے اور 11:15 بج چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں جلد از جلد آپ کی خدمت میں پہنچا سکیں۔ ان تمام علماء پر مشکور و ممنون ہوں، ان کی دعاؤں کا طالب ہوں اور ان کی توجہات و عنایات کا بھی طالب ہوں۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کے نام سے واقف ہوں، بہت سے بزرگ ایسے ہیں جن کے نام نہیں جانتا ہوں، اس لیے کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کا چھوٹ نہ جائے۔ نثار جمیل سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ محفلوں میں جو شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے نیکی کمانا۔ یہی مقصد ہے نا؟ ایسی محفل میں ہم آئے، ہم نے اپنی دین قربان کی، اپنا وقت یہاں صرف کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ضروری کام کاج چھوڑ دیے ہوں گے اور اس محفل میں وہ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کیوں آ گئے؟ کہ ضروری کام تھا اسے کرنا چاہیے، یا یہ کہ تمہیں وقت پہ سو جانا چاہیے، بیمار آدمی ہو، دوا کھاتے ہو، کیوں آئے ایسے محفل میں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہی ہوگا کہ ان مجالس میں اور ان محافل میں شرکت ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نا مقصد۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت کو بھی آیت البر کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کی آیت۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا۔ نثار جمیل سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ کوشش کریں گے کہ نیکی ہے کیا اور نیکی کس کی ہے۔ کیا دونوں چیزیں، نیکی کس کی ہے اور نیکی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ کوئی بھی عمل اس کی دو حالتیں ہوں گی، ایک اس کا ظاہر، ایک اس کا باطن، ہے نا؟ ایک وہ جو ہمیں دکھ رہا ہے، ایک وہ جو ہمیں تو نہیں دکھ رہا ہے لیکن اللہ اصل میں اسی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ دو حالتیں ہوں گی نا، کوئی بھی عمل ہم کریں، دو حالتیں اس میں ہونی ہیں، ایک وہ کیفیت، ایک وہ حالت جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، ترتیب سے اس نے نماز پڑھی، پہلے نیت باندھی، پھر اس نے قرأت کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر سجدہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے اس نے 2 رکعت یا 4 رکعت مکمل کیا، سلام پھیرا۔ تو ایک اس کی اس کیفیت کو جو ہم نے مشاہدہ کیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نیکی کی۔
निसार जमील से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें लेकिन और अल्लाह सब्सक्राइब भी कर दें। उसकी इस जाहिरी हालत पर नेकी का फैसला नहीं है। अल्लाह के यहाँ फैसला होगा उसके बातिन, उसकी जो अंदरूनी हालत है। चुनांचे हदीस है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता, फिर देखता किस चीज को है? पैगंबर फरमाते हैं वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते वक्त दिल की कैफियत क्या थी? बज़ाहिर हमारा पूरा वजूद तो झुका हुआ था, दिल अल्लाह की बारगाह में झुका था। अगर नहीं झुका था तो ये नेकी नहीं। साफ लफ्जों में समझिए, नेकी तो छोड़िए। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़े वो मुशरिक हो गए। जो दिखावे के लिए सदका करे वो मुशरिक हो गए। इस चीज को हमेशा पेश नजर रखिए। जलसों में भी आप मुकर्रीन और शुरा को लाकर नजराने दे रहे हैं, देते वक्त आपकी नीयत क्या है? इस हदीस के आईने में हमेशा अपना चेहरा देखने की कोशिश कीजिए। पैगंबर फरमाते हैं, जिसने दिखावे के लिए खर्च किया, सदका और खैरात किया, फकत अशरक, वो तो मुशरिक हो गया। और इसी तरह फरमाया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा वो मुशरिक हो गया। इसलिए कि इबादत किसके, ये सब चीजें इबादत है ना। ये सारी चीजें क्या है? नमाज है, सदका और खैरात है, रोजा है, ये क्या है? इबादत है। तो इबादत किसकी होती है? सूरतुल फातिहा में क्या पढ़ के आए दिन भर? इय्याका, बोलिए, इय्याका नअबुदु। इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह, निसार जमील से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। यही मतलब हुआ ना, हम तेरी ही इबादत करते हैं। लेकिन अगर देते वक्त किसी और का ख्याल दिल में आया तो तेरी ही ना रहा, तेरी भी हो गई। अल्लाह, तेरी ही कहाँ रहा? देते वक्त शुरा को, मुकर्रीन को नजराना देते वक्त ये ख्याल आया कि लोग देखें कि कितना लुटा रहा है। जो ही ये ख्याल आया तो अब ये तेरी ही ना रहा, तेरी भी हो गया। तो थोड़ी सी इन लोगों के लिए भी कर रहे हैं और ये अल्लाह थोड़ी सी तेरे लिए भी कर रहा है। किसी को इकबाल ने कहा, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है? मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है? तो ये चीज बुनियादी तौर पर ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी अमल, उसकी दो हालतें होंगी, एक जाहिर, एक बातिन। दुनिया वालों के फैसले जाहिर पर हुए। निसार जमील से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। जो अंदर देख ले, नबी के बाद कोई ऐसा है ही नहीं जो अंदर देख ले, बातिन देख ले। जो देखेगा जाहिर देखेगा, तो जाहिर पर फैसले हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो फैसला होगा कि ये नेकी है कि नहीं है, वो जाहिर की बुनियाद पर नहीं, बातिन की बुनियाद पर। क्या 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 क्या? जब इस चीज को आप समझ गए तो अब आइए, इब्तिदा होती है इस आयत की। अल्लाह फरमाता है, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी इसी का नाम नहीं है कि तुम अपना चेहरा पश्चिम की तरफ कर लो कि पूरब की तरफ कर लो। नेकी इसी का नाम नहीं है, इसी का नाम नहीं है, इसका भी है। फर्क समझिए, दोनों में फर्क है ना। एक ये कहें कि नेकी यही नहीं है, कौन है जिस तरह से जा रहा है? निसार जमील से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि कुल्ली हुस्निही व जमालिही व बारिक वसल्लम। देखें,
ہم مسلمانوں کا قبلہ کون ہے؟ کعبۃ اللہ، پچھم نہیں ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہے۔ یہ تو ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں سے سمت جو ہے وہ کعبے کی پچھم کی طرف ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ پچھم منہ گھوم کے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پچھم منہ گھوم کے نماز نہیں پڑھتے، ہم تو کعبے کی طرف گھوم کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے آپ متوجہ ہیں الی جہت المغرب نہیں کہتے، جب ہم نیت باندھتے ہیں تو متوجہ ہیں الی جہت المغرب نہیں کہتے، متوجہ ہیں الی جہت الکعبۃ الشریف۔ سبحان اللہ۔ اردو میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ منہ میرا پچھم کی طرف۔ نثار جمیل سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت عمدہ گفتگو، واہ سبحان اللہ۔ تو ابھی ہم مسلمانوں کا قبلہ کعبہ، اس سے پہلے کہاں تھا؟ بیت المقدس یا بیت المقدس، دونوں لفظ وہی تھا نا قبلہ۔ اچھا، رسول اللہ جب تشریف لائے تو قبلہ بیت المقدس ہے، حضور ادھر گھوم کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس پر تانا مارا یہودیوں نے، ٹھیک ہے نیا دین لے آئے ہیں لیکن قبلہ تو ہمارا ہی والا ہے نا۔ یہودیوں کا قبلہ بھی وہی تھا، اس پر انہوں نے تانا مارا رسول اللہ کو کہ دین تو آپ نیا لے آئے لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے۔ رسول اللہ کو دل میں ایک تکلیف پہنچی اور نماز کی حالت میں حضور کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو گئی کہ پروردگار کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس سے پھیر کے تو کعبے کی طرف کر دے۔ اللہ، یہ خیال رسول اللہ کو کہاں آیا؟ نماز میں۔